نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ بات ہم نے جو ممبر پہ بیٹھ کے شروع کی وہ مال کے حوالے سے تھی۔ دین کے اندر مالی معاملات، اس میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے انسان کو جسم اور جان عطا کیا، اللہ نے انسان کو جسم بھی دی اور جان بھی دیا۔ اس جسم اور جان پر اللہ کے حقوق ہیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے نا، اس پر اللہ کے حقوق ہیں۔ ایمان کا حصہ ہے ان حقوق کو ادا کرنا، ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو مال بھی دیا ہے، مال۔ پھر مال اللہ کریم نے دینا کہاں سے شروع کیا ہے؟ قرآن اس کو جہاں سے بتاتا ہے ہم اس سے شروع کرتے ہیں اس کو۔ لیکن مال اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسے جسم اور جان بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا مال بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہیں، جان و جسم میں بھی حقوق ہیں اور مال میں بھی حقوق ہیں۔ جو حقوق جسم اور جان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ادائیگی ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے آدھا، کیونکہ جسم اور جان حج میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آدھا حصہ بدن کا ہے، تو یہ 2.5% ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جو مال دیا ہے، اس مال کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ تو ایمان دو چیزوں سے ہی ہو گیا نا۔ پھر اللہ کے حقوق انسان پر دو قسم کے ہو گئے ہیں، ایک وہ حق جو جان و جسم سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک وہ حق جو انسان کے مال سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں کی ادائیگی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور اگر کوئی انسان جان اور جسم سے متعلق اللہ کی جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتا ہے، مال سے متعلقہ حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتا ہے، تو اس نے عبادت کامل نہیں کی، اس نے دین کو کامل اختیار نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے دین جو دیا ہے وہ دین کون سا ہے؟ وہ کامل ہے۔ یہ کامل نہیں کر رہا، یہ آدھا کر رہا ہے، پھر یہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عبادت نہیں ہو سکتا کہ یہ جس آدھے کو کر رہا ہے یہ کس لیے کر رہا ہے؟ مثلا بدنی عبادات کو کرتا ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر یہ اللہ کے لیے کرتا تو اسے پورا کرتا، بدن سے متعلقہ بھی کرتا اور مال سے متعلقہ کو بھی کرتا۔ اب یہ صرف بدن سے متعلقہ کو کرتا ہے، مال سے متعلقہ کو نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی نہیں کر رہا، یہ اپنے نفس کی کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اس بدن کی عبادت، نماز، روزہ، ان کی طرف اس کا نفس اور اس کا دل متوجہ ہے، اس پر مائل ہے، اس کا دل اس کو قبول کرتا ہے، یہ اس کو کر رہا ہے۔ مال کے حقوق کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہے، یہ اس کو نہیں کر رہا ہے، تو یہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، بلکہ یہ عبادت کس کی کر رہا ہے بھائی؟ یہ اپنے نفس کی کر رہا ہے، اور نفس کی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔
یہی مطلب ہے ان آیات کا، جس میں ان انسانوں کو متوجہ کیا گیا جو نفس کی عبادت کرتے ہیں، نفس کی عبادت کرنے والے ہے قرآن میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن پاک عزیز تو پکڑا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے وہ انسان دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنے معبود اور اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، وہ نفس کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23۔ یہ جو ہم آیات کا نمبر دیتے ہیں، بسا اوقات ان کے بتانے میں لائٹ یا نظر کی کمزوری کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے، آیات کا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو جو لوگ گھر میں جا کر دیکھتے ہیں وہ مجھے بجائے فون کرنے کے قرآن باقی اوپر نیچے سے انور صاحب آیت کو دیکھ لیا کریں۔ مل جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو نمبر کا فرق بسا اوقات آنکھ سے لگ جاتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افرأیت، اے محمد تو نے دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو عبادت کرتے دیکھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے تھے اس زمانے میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ حکم ہمارے متعلقہ ہو رہا ہے، کافر کے متعلق بھی ہے اور ہمارے متعلق بھی ہے۔ پہلے ہمارے متعلق ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے بعد ساری دنیا کے کافروں کو ہے۔ ہم بے وقوفوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم بے وقوفوں نے کیا سمجھا ہے؟ ہم قرآن کی آیات کو پہلے فٹ کرتے ہیں یہودیوں پر، یہ یہودیوں کے لیے ہے، جو عیسائیوں کے حق میں عیسائیوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، پھر نمبر ہمارا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ نہیں، ھدی للمتقین، یہ تمہارے لیے ہے۔ آخر میری بات سمجھ جی؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو درجہ دے رکھا ہے، کس کا؟ خدا کا۔ کیا مطلب؟ جیسے خدا کی بات کو بلا چون و چرا مان کر اس پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے، تو جو اس کے نفس میں آ رہا ہے بلا چون و چرا خدا کے حکم کو دیکھے بغیر اس پر کیے کیا جا رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے۔ اس کا دل بدنی عبادت کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، نفلوں کی طرف متوجہ ہے، مالی احکام کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اب بدن والی عبادت کرتا ہے، مال والی عبادت نہیں کرتا ہے، تو یہ خدا کی عبادت نہیں کر رہا، یہ کس کی کر رہا ہے؟ یہ اپنے نفس کی کر رہا ہے۔ اگر یہ خدا کی کرتا، خدا کی عبادت کے دو معنی ہیں قرآن میں، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے عبادت کے 3-4 درجے ہیں قرآن میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں عبادت کے کتنے درجے ہیں جی؟ 4 درجے ہیں۔ ان 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطوں اور درجوں کے ساتھ جو عبادت ہوگی وہ کیا کہلاتی ہے؟ اللہ کی عبادت کہلاتی ہے۔ اللہ اس پر اجر بھی دیتے ہیں، اس کی قدر بھی فرماتے ہیں، اس پر ثواب بھی دیتے ہیں، اس پر نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ اور جو عبادت اللہ کی ہو، ان 4 شرطوں پہ نہ ہو، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکی تو جا سکتی ہے، وہ عبادت اللہ کی بنتی نہیں ہے۔ ذرا توجہ کیجیے قرآن پر۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل۔ کیا جی؟ سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 19۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19، بات ذہن میں رہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ کی عبادت بنتی ہے، کوئی بھی عمل عبادت بنتا ہے، چاہے وہ بدن سے متعلقہ ہو یا وہ
جان سے متعلقہ ہو یا وہ مال سے متعلقہ ہو یا وہ دل سے متعلقہ ہو، جس کو انسان عبادت سمجھ کر نیک عمل کرتا ہے، اس عبادت کے عبادت ہونے کے لیے قرآن کہتا ہے اس کی کتنی شرطیں ہیں؟ جب یہ 4 شرطیں اس میں ہوں گی تو یہ عبادت کس کی ہوگی؟ پھر اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اگر ان 4 شرطوں کے ساتھ عبادت نہیں ہے پھر اس پر نہ عبادت ہوگی اور نہ اس پر کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے قرآن پر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19، اللہ کہتا ہے من کان یرید العاجلہ، یہ ہمیں کہہ رہا ہے، کن کو کہہ رہا ہے؟ کسی اور کو نہیں کہہ رہا، کافروں کو نہیں، پہلی امتوں کو نہیں۔ جو پہلی امتوں کے متعلقہ بات تھی وہ یہاں ختم ہو گئی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح۔ سمجھ آ گئی بات؟ اصل میں بھائی لائٹ نہیں ہے، بتی نہیں ہے، تو یہ یو پی ایس والے پنکھے بند ہیں، اس سے سپیکر خراب ہوتا ہے، اس کو بند کر دو، انہوں بند کر دو جی۔ تو من بعد نوح وکفى بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یہ 16 اور 17 پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ گزشتہ لوگوں کی اور کافروں سے متعلقہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خطاب کیا ہوا؟ ختم۔ اب ہماری باری ہے، کن کی؟ میری اور آپ کی۔ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ کیجیے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء۔ اپنی عبادت، اسلام، ایمان، نیک عمل، اللہ کے دین کے لیے محنت، اللہ کے لیے جد و جہد، جو بھی اس وجہ سے کرتا ہے اسے دنیا میں ملے۔ من کان یرید العاجلہ، عاجلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے نکاح ہے نا سارے دا، اکثر کا نکاح ہوا پڑا ہے نا، وہاں مہر لکھا جاتا ہے، مہر پہ کیا لکھتے ہیں؟ مہر معجل یا مہر معجل۔ معجل عین کے ساتھ اس کا معنی نقد، اور معجل حمزہ کے ساتھ اس کا معنی ادھار۔ معجل عین کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے؟ نقد۔ تو وہ معجل اسی عاجلہ سے نکلا ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کی اصل لفظ یہ ہے من کان یرید العاجلہ۔ عاجلہ کا معنی نقد، جو اپنی تمام عبادت، نیکی، دین، ایمان، کلمہ، توحید، رزق، روزے، حج، زکات، جو بھی دنیا میں نیکی کا عمل کرتا ہے اس کا بدل چاہتا ہے۔ العاجلہ، مجھے دنیا میں نقد مل جائے، مجھے دنیا میں نقد مل جائے، تو پھر ہم اس کو عجلنا له فیہا ما نشاء، اس کی نیکیوں، ایمان، عبادت، جو بھی کچھ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے اس کا بدل دنیا میں دے دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں۔ سارا نہیں بلکہ جتنا۔ 2 چھلڑ منگدا تو 1 چھلڑ انہوں بھی سٹ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بے وقوف ہے اور یہ انسان ناقدر ہے، اور ان عبادات، اسلام کے کلمہ توحید سے لے کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے سے لے کر راہ خدا میں اپنی جان کو ذبح کروا دینے تک ہر چیز کا بدل اللہ کا قرب ہے۔ جس چیز کا بدل اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب ہو سکتا ہے، یہ اس کے بدلے چند ٹکے مانگ رہا ہے جس کا انجام ٹٹی کرنا ہے۔ یہ بے وقوف نہیں تو کیا ہے؟ آگے سمجھ، یہ کہہ رہے لگ رہی من کان یرید العاجلہ، سارے دینیات کا انجام دنیا میں چاہتا ہے۔ عجلنا له فیہا ما نشاء، ہم اس کو کچھ چھلڑ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ چھلڑ کیوں، کچھ کیوں کہا ہے؟ ما نشاء، اس میں جو لفظ ما ہے اس کا ما کا مطلب ہے کچھ۔ آگے جی، آگے چلیے۔
وہ بھی لمن نرید، جس کو ہم دینا چاہیں، جس کو ہم کیوں بھائی عبادت اور دین کا بدل یہ دنیا ہے نہیں ہے، عبادت اور دین کا بدل تو اللہ کی رضا ہے. واسجد، کیا ہے آگے قرآن میں؟ واسجد کلا لنسفع کلا کیا ہے او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية الكاذبة الخاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه. اگین واسجد واقترب، واسجد اللہ کے آگے جھکنا، واسجد اللہ کے آگے جھکیے. اس جھکنے میں تمام کی تمام بدنی عبادتیں بھی آ گئی، واسجد اس میں تمام مالی باتیں بھی، واسجد اس میں تمام قلبی دل کی باتیں بھی آ گئی. ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ واسجد واقترب، میرے محبوب میرے سامنے جھکیے اور میرا قرب. قرآن کہتا ہے نا، تو دین کا انجام کیا ہے؟ قرب الہی. دین کا انجام کیا ہے؟ اللہ کا رضا، اللہ کی رضا. اور دین و عبادات کا انجام کیا ہے؟ اس کا بدل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. دنیا اس کا بدل، اور یہ اس سے کیا مانگ رہا ہے؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ہم اس کو بھی کچھ چھلڑ دے دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں. پھر کیا ہے؟ ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا، پھر اسے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اس نے تو کس کے لیے کیا تھا؟ ٹکر کے لیے. ٹکر لے کر اس نے ٹٹی کر لی، فارغ ہوا. امید سمجھ آ رہی بات؟ ایسا سمجھ آ رہی ہے جی. ایک اور جگہ پہ قرآن کہتا ہے، یہ سورہ ہے بنی اسرائیل، آیت نمبر 18 پڑھی میں نے. ایک اور جگہ پہ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کیا نشاندہی کرتا ہے قرآن، کیسی کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تک پہنچنے کی راہیں قرآن کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. ہر جکڑ والے راستے سے تجھے قرآن نکال دیتا ہے، سیدھی سیدھی راہ متعین کر دیتا تیری. لیکن افسوس کہ نہ تو نے خود قرآن پڑھا، نہ تو ایسے مولویوں کے ہاتھ چڑھا جو تجھے قرآن سنائے. تو چڑھا رہا جو تجھے قصے سنائے اور نعرے کھول کے مارے. تو ان جاہلوں کے ہاتھ چڑھا رہا ممبر پہ. اللہ اکبر نعرے مارتے لوگ. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لوگ نعرے مارتے ہیں مسجد میں، ممبر پہ، جمعے پہ. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو جمعے کے دن مسجد میں آیا، تیرے ساتھ والا کوئی بات کرنے لگا، تو نے اس کو کہا چپ ہو جا. کیا کہا؟ فقط لغوتا، تیرا جمعہ فارغ ہوا. تیرا جمعہ صرف اتنا کہنے پر چپ ہو جا، مجھے قرآن کی بات سننے دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فقط لغوتا، فارغ ہے تو جمعے کے دن اس کو سننا ہے، کسی طرف متوجہ. اسی لیے امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ جمعے کے دن جب خطبہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، مسجد میں تجھے 2 رکعت کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، اس میں راز یہ ہے. خیر، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یہ ذرا دیکھیے قرآن میں تھوڑا سا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. سورہ بقرہ آیت نمبر 200. آیت نمبر 200. کیا جو یہ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ
لوگوں میں کچھ، یہ کن کو خطاب ہے؟ کافر کو. ہاں؟ تمہیں شیطان یہ بھی کہتا ہے، یہ یہودیوں کو، یہ آیت عیسائیوں کے لیے، یہ آیت ہندوؤں کے لیے، یہ آیت کافروں کے لیے. قرآن کہتا ہے بے وقوف کہیں کے، ہدی للمتقین، یہ قرآن ولیوں کے لیے. تو کہتا ہے کافروں کے لیے، یا کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن ولیوں کے لیے. ولیوں کا ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولیوں کا ولی نبیوں کا امام کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ہدایت کی راہیں بھی متعین کرتا ہے. بول کون کرتا ہے؟ قرآن. اولیاء میں کمال درجے کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، کہاں؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، صحابہ کرام جیسے، صدیق اکبر جیسے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، سید علی حجویری جیسے، فرید الدین گن شکر جیسے، خواجہ نظام الدین دین اولیاء جیسے، خواجہ بختیار کاکی جیسے، معین الدین چشتی جیسے، معین الدین اجمیری جیسے، ابا یزید بستانی جیسے، داؤد طائی جیسے، ابراہیم ادہم جیسے. ان تمام کے لیے راہیں کون متعین کرے گا؟ الف لام، سورہ لقمان پڑھ لے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ سن تو صحیح قرآن کی ترتیب. سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین. کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. کن کے لیے؟ متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی. چھوٹے درجے کا ولی کس کا؟ ایک ہوتا ہے بڑے درجے کا ولی. کیا جی؟ بڑے درجے کا ولی. بڑے درجے کا ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. بڑے درجے کا ولی کسے کہتے ہیں؟ ایسے عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس کو متقی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں محسن. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ چھوٹے ولی کو کیا کہتے ہیں؟ متقی. ھدی. ہر مومن متقی ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ولی ہے. یہ کیا ہے؟ ولی ہے. پھر اس کے درجے ہیں، یہ اللہ کا دوست ہے. کیا مطلب ہے دوست ہونے کا؟ یہ شرک سے بچتا ہے. یہ معنی متقی کا. متقی بچنے والے، شرک سے بچنے والے. متقی کفر سے بچنے والے. یہ متقی کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. متقی بدعات سے بچنے والے. متقی زنا سے بچنے والے. متقی جھوٹ سے بچنے والے. متقی غیبت سے بچنے والے. متقی چغلی سے بچنے والے. متقی دوسروں کے حقوق کو کھانے سے بچنے والے. متقی ظلم سے بچنے والے. ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے. پھر اس کے درجے ہیں، پھر اس کے کوئی کفر اور شرک سے بچتا ہے، یہ بھی ولی ہے. کفر و شرک و بدعت سے بچتا ہے، اللہ کا ولی ہے. کوئی اس کے اوپر گناہوں سے بچتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے. مگر یہ سارے ولی داخل ہیں متقین. کس میں؟ متقین میں. سارے قرآن کی سیر کر، جو عبد الحق کہتا ہے قرآن میں ملے گا. متقی اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ اس درجے کا متقی ہے جو صرف اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے مگر اللہ کو دیکھ نہیں رہا. ایک ولی اس کے اوپر آتا ہے. ایسے عام ولیوں کے لیے قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی قرآن کی ترتیب تو دیکھ. ہر بندہ جو قرآن کے شروع میں پہلے پڑھے گا اللہ اکبر، اس میں ابھی کمال پیدا نہیں ہوگا. اس کو کہا متقین. کیا کہا؟ متقین. جب قرآن کے 20.5 پارے مکمل ہو گئے، کتنے؟
بول بول کتنے؟ 20.5 باروں پر اس نے کیا کر لیا؟ عمل کر لیا. اب وہ پاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ پاک ہو گیا. اس نے قرآن کو پڑھا تو اس نے گویا اللہ کو دیکھ لیا. اس نے قرآن کے برقوں میں، قرآن کے حرفوں میں اس نے کس کو دیکھ لیا؟ اب اللہ 20.5 باروں کے بعد انہی متقین کو کہتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمتوں والی کتاب کی. کس کی؟ کس کی؟ حکمتوں والی کتاب کی. اس کتاب میں جو بھی حکم ہے حکمتوں سے لبریز ہے. کس میں؟ کس سے؟ حکمتوں سے لبریز ہے. آگے سن، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں محکم کتاب کی. پہلے کیا ترجمہ کیا میں نے؟ یہ آیتیں ہیں حکمتوں والی کتاب کی. اب کیا ترجمہ کرتا ہوں؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم یہ آیتیں ہیں محکم کتاب کی. کس کی؟ اب بولو کس کی؟ یہ ایسا محکم ہے. یہ مولا کیسا محکم ہے؟ اللہ کہتا میری سورہ ہود پڑھ کر دیکھ. کیا دیکھ؟ الف لام را. کہو سبحان اللہ. الف لام را، سورہ ہود پڑھنے لگا ہوں. الف لام را کتاب احکمت آیات، کتاب احکمت آیات، اس کی آیتوں کو ہم نے محکم کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ ثم فصلت، پھر ہر ایک حکم کو اس میں بیان کر دیا ہے. کس کی طرف سے ہے؟ الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن الحکیم الخبیر. من لدن حکیم الخبیر، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہے. جس کو کون میری عبادت کس لیے کرتا ہے اس کو خبر ہے. من لدن الحکیم الخبیر، وہ اندر بیٹھ کے کوئی کیا کر رہا ہے اس کو پوری، باہر کیا کرتا ہے اس کو پوری، اس کی جلوت کیسی، اس کے خلوت کیسی، خبیر اس کو پوری خبر ہے. مالی عبادات میں کیسا اس کو خبر ہے، بدنی عبادات میں کیسا، خبیر اس کو خبر ہے. اس کا عقیدہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے. یہ جاہل بے وقوف بے ایمان مولویوں پیروں گدی نشینوں ان خنزیروں کے مطابق ہے. من لدن الحکیم الخبیر، اس کو بڑی خبر ہے. اس کو اتنی خبر ہے قیامت کے دن جب تیری تفتیش شروع کرے گا تیرے بدن سے نہیں تیرے دل سے شروع کرے گا. کہاں سے کرے گا؟ تیرے دل سے کرے گا. تیرے دل میں قرآن ہے یا تیرے دل میں جاہل پیر ہے؟ تیرے دل میں قرآن ہے، یہ جاہل پیروں بے ایمان مولویوں کی تعلیمات ہیں. وہ تیری تفتیش کہاں سے شروع کرے گا؟ بول بول کہاں سے؟ قرآن سن. فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کیا بات کرے قرآن کی. جدھر چلتا ہے سمندر بہا دیتا ہے. آمین. جدھر چلتا ہے سمندر بہا دیتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ارے انسان ہمیں پوری خبر ہے. جو مجاہدین محمد مصطفیٰ کے یار، جو صحابہ جس میدان صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم اجمعین، جو صحابہ جن میدانوں میں جن گھوڑوں کے ساتھ گئے وہ گھوڑے بھی ہمیں معلوم، ان گھوڑوں کو دوڑنے کی رفتار بھی ہمیں معلوم. جب وہ گھوڑا دوڑتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، والعادیات ضبحا میرے میدان میں
میری راہ میں جب وہ مجاہد کا گھوڑا دوڑتا ہے، جس طریقے سے وہ ہانک ہانک کر بڑے بڑے سانس لیتا ہے، ان سانسوں کی مجھے خبر ہے۔ فالموریات قدحا، جب وہ گھوڑا میدان میں چلتا ہے، کفر کے خلاف چلتا ہے، زمین پیر پر زمین کو پیر کو زمین پر مارتا ہے، اس سے جو چنگاری نکلتی ہے، فالموریات قدحا، اس چنگاری کی بھی مجھے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، جب میری راہ میں نکلنے والی یہ گھوڑے جس وقت یہ کافر دشمن پر، اللہ کے دشمن پر یہ حملہ کرتے ہیں، وہ حملے کا وقت بھی مجھے پتا، فالمغیرات صبحا، وہ حملے کا وقت بھی مجھے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ کوئی یہ نہ سمجھے میدان میں تو مٹی اڑتی ہے، گھوڑے چلتے ہیں، غبار اڑتی ہے، آسمان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھا جاتا ہے، نہیں، فأثرن به نقعا، جب وہ غبار میں مجاہد اور گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، فأثرن به نقعا، اس غبار اور اندھیرے میں بھی مجھے خبر رہتی ہے، فوسطن به جمعا، جب یہ مجاہد کے گھوڑے اور وہ گھوڑا لشکروں میں گھستا ہے، انسانوں جیسے ہوتے ہیں، وہ کافر ہے یہ مسلم ہے، وہ کافر کا گھوڑا ہے، یہ مسلم کا گھوڑا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے انسانوں جیسے ہیں، گھوڑے جیسے ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ فوسطن به جمعا، جیسے بھی لشکر میں گھس جائے مجھے خبر ہوتی ہے میرا کون ہے اور میرا کون نہیں ہے۔ قرآن کیا سمجھاتا ہے تجھے؟ کہو اللہ اکبر۔ فوسطن به جمعا، جو کہتے ہیں نا بہت اعلیٰ، پتہ نہیں کون ہے، اگر تو اللہ کے لیے کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے داد دیتا ہے تو بیوقوفی ہے، ناراض نہ ہو جو بھی ہے، اگر وہ اللہ کے لیے کہتا ہے اللہ کے قرآن کو سن کر تو پھر بات ٹھیک کہتا ہے، اور اگر مجھے کہتا ہے تو وہ بے وقوف ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں قرآن کتنا آتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے قرآن نہیں آتا جی، جو ہم کہتے ہیں قرآن اس سے بہت آگے ہے، کہو اللہ اکبر۔ بہت اعلیٰ کون؟ اللہ، بہت اعلیٰ بیان کس کا؟ بندے سارے پیشاب سے جمن پرچی کٹا کے آئے ہیں، کیا عبدالحق تو کیا کوئی، تو اعلیٰ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے یار سبح اسم ربک ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به۔ قرآن کی ترتیب دیکھ، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ آگے سن۔ ان الانسان لربه لکنود، میں یہ سب جانتا ہوں، گھوڑوں پر بیٹھنے والوں کو، گھوڑے گھوڑیوں کو بھی، اور یہ بھی جانتا ہوں اے حضرت انسان تو، میں سب جانتا ہوں، ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اب یہ سپیکر کا ٹائم پورا ہو گیا انشاءاللہ، پکے چلا دو تھوڑا تھوڑا، جن کو ضرور یہ نہ چلانا۔ میں ان سب کو جانتا ہوں، ساتھ میں اے حضرت انسان تو کیا ہے؟ غور کر غور، اے حضرت انسان تو خود کیا ہے؟ میں یہ بھی جانتا ہوں تو کیا ہے؟ ان الانسان لربه لکنود، تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کیا ہے؟ بولو، تو اپنے رب کا، ہاں یہ میری خبر پکی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری خبر اتنی پکی ہے، اپنے اندر جھانک۔ ان الانسان لربه لکنود، انسان میں تجھے جانتا ہوں، تیرا تعارف یہ ہے کہ تو میرا ناشکرا ہے۔ یہ خبر اتنی پکی ہے
اپنے اندر جھانک کر دیکھ، انہ علی ذلک لشہید، جب تو اپنے اندر جھانکے گا، اپنے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا، باہر کی نعمتوں کو دیکھے گا، اپنی ذات پر میری نعمت کو دیکھے گا، اپنی اولاد پر میری نعمت کو دیکھے گا، بیوی بچوں پر دیکھے گا، معاشرے پر اپنی میری نعمت کو دیکھے گا، خاندان پہ اپنی نعمت کو دیکھے گا، اپنے اوپر آسمان دیکھے گا اور نیچے زمین دیکھے گا، پھر تو میرا شکر ادا کرنا چاہے گا، تیرا دل گواہی دے گا، انہ علی ذلک لشہید، تیرے اندر سے گواہی اٹھے گی کیا کہ میں اپنے رب کا واقعی ناشکر ہوں۔ کیا تعارف کرایا اللہ نے؟ ابھی چھوڑتا کیا کیسی اختر پچھلی باری میں قرآن تینوں کر چھڑ کے آئے گا، تو سمجھا کہ ایک کہندے نے کہ کوٹ مراد خان والے گھر چھڑ کے آئے گا، نہیں 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 نہیں، قرآن تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آئے گا۔ اگر مطلب یہ کہ قرآن کو تو نے اختیار کیا تو تیرا گھر جنت ہے، وہاں پہنچا کے چھوڑے گا، مطلب یہ ہے۔ تو سمجھا شاید بڑی کو چھڑ کے آئے گا، نہیں، بڑی کو تو روز ہی جانا ہے، آپ ہی چلے جائیں گا۔ انہ علی ذلک لشہید، تجھے بتاؤں انسان، تیرے سے مشاہدہ کراؤں تو اپنے رب کا ناشکر ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، 60 سال تو کھاتا ہے، ایک انسان کتنے سال کھاتا ہے؟ میں قرآن کی آیت سمجھا رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ کتنے سال کھاتا ہے؟ 60 سال اللہ نے اس کو صبح و شام کھلا کر سلایا، پھر بھی رات میں سون لگے سوچتا ہے صبح کہاں سے کھاؤں گا؟ نہیں، ارے جس نے تجھے 60 سال کھلایا اس کو بھول گیا، یہ ناشکری نہیں تو کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے قرآن، انہ علی ذلک لشہید، تیرا اندر گواہی دے گا کہ تو اللہ کا پہلی ناشکری، انہ لحب الخیر لشدید، دل سے اپنے منعم اور محسن کی نعمتوں کو نکالا، اس کی محبت کو نکالا، مال کی محبت دل میں داخل کر لی، انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت دل میں گھس گئی، جب جہاں مال کی محبت آ گئی وہاں اللہ کی محبت نہیں رہتی۔ اب اللہ کی محبت لینی ہے تو پہلے دل سے مال کی، بولو، مال کی محبت کو یہ نکلے گی کیسے؟ مال کی محبت کو نکالنا ہے، یہ نکلے گی کیسے؟ قرآن نے علاج بھی بتا دیا، کیا بتایا؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید، دل میں اللہ کو جگہ دینے کے لیے مال کی محبت سے دل کو خالی کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیسے نکلے گی؟ کیسے نکلے گی؟ سن قرآن کی بات سن، کیسے نکلے گی؟ آہا، کہو سبحان اللہ، ایک بار پڑھ سبحان اللہ وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیسے نکلے گی؟ مال کی محبت کیسے نکلے گی؟ اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، ہاں کمال نہ کر دی قرآن نے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ قبور جو ہے حضرت سائیں، یہ قبور دیگوں کی جمع ہے، ختم کی روٹیوں کی، تیجے کی، چالیسے کی، فاتحے کی، میلاد شریف کی، ان سارے شریفوں کی جمع ہے قبور یا کسی اور چیز کی جمع ہے؟ اور ان سارے شریفوں کو اکٹھا کر کے اس کی جمع ہے یہ؟
یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ سارے شریف کٹھے کر لا اپنے اندر، نہ خدا دے لاگے لاگے نہ رسول دے نہ قرآن دے، سارے شریف کٹھے کر لا۔ کیوں تو اپنے ہی نہ شریف رکھ لینا، سارے شریف تیرے اندر بڑھ جان، کلے ہی بن جا شریف۔ علاج کیا ہے؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، قبور جمع ہے، اونچی بول، اونچی بول، قبر کی، کس کی؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، قاف کے اوپر پیش ہے قبور، کیسے کیسے؟ اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ ہی الہاکم التکاثر حتی زرتم میم کو پر زبر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا جی؟ مقابر جمع کس کی؟ نہ، مقابر جمع مقبرہ کی، کس کی؟ مقبرہ، مقبرہ کہتے ہیں مردوں کے دفن ہونے کی جگہ کو، کس کو؟ بولو کس کو؟ مقبرہ کسے کہتے ہیں؟ مردوں کے دفن ہونے کی۔ اج کل مولوی مریا تو کہنا مینو مدرسے نپ دیں، یہ مدرسہ ہے مقبرہ، اور میرا مزار مسیطے بنا دیں، یہ مسجد ہے مقبرہ، پیر مریا میرا مسیطے بنا دیں مزار، یہ مسجد ہے مقبرہ، یہ گند سارا چک کے قبرستان منتقل کر آیا جیوں دا جہان ہے تے مویاں دا مسیطاں کی جگہ نہیں۔ ہاں جتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان میں ساتھ ساتھ قبر بھی ہے۔ خدا ان کو ہدایت کے ساتھ شرم و حیا بھی دے، ہدایت مل کی بننا چڑھا۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم مقابر، مقبرہ قبرستان نو ویکھیا کر۔ اللہ فرماتا ہے کس کو؟ قبرستان کو دیکھا کر، قبرستان کو دیکھ کر پھر ایک لمحے کے لیے آگے بڑھ، ایک لمحے کے لیے کل تک کی سوچ، آج نہیں، آج دنیا ہے کل قیامت ہے۔ کیا کہا؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یہ، آج دنیا ہے کل تو 1000 سال بھی جی لے، خدا کی قسم کل پھر قیامت ہے، کل پھر قیامت ہے۔ کیوں؟ تیرا ایک دل اور وہاں سبحان اللہ، سورہ حج پہ چلتے ہیں، کس پہ؟ سورۃ الحج۔ ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، کیا کہہ دیا قرآن نے؟ ان یوما عند ربک کألف سنۃ، الف ہزار، سنہ سال، کألف سنۃ مما تعدون، دنیا میں جن دنوں کی تو گنتیاں گنتا ہے، دنیا میں جن دنوں کی گنتیاں تو گنتا ہے، اللہ اکبر، یہاں کے 1000 سال ہو تو اس کا ایک دن بنتا ہے، یہاں کے 1000 سال ہو تو وہاں کا، اور پھر وہاں کا ایک دل تیرے 50,000 سال ہو تو بنتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ سن قرآن۔ سأل سائل بعذاب واقع، کافر کہتا ہے یہ قیامت آئے گی۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، سائل کافر پوچھتا ہے قیامت آئے گی، کافر کے لیے میرا جواب یہ ہے، کون کہتا ہے؟ بولو کس کے لیے؟ للکافرین، کس کے لیے؟ تجھے پھر خدا نے بچایا ہے، تیرے ایمان کا احترام کیا ہے،
سأل سائل بعذاب واقع، اس قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے جس نے ہونا ہی ہے، جس نے ہونا ہی ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کو میرے لیے جواب یہ ہے یہ دن ٹلنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، یہ فیصلہ ہے اس اللہ کا جو بڑے معارج والا ہے، بڑے سیڑھیوں والا ہے۔ کیا والا ہے؟ کیا مطلب ہے سیڑھیوں؟ اللہ کی سیڑھیوں کا مطلب یہ نہیں اس قبر سے مانگ لے، اور تو مانگ لے، اس سے مانگ لے، اس سے مانگ لے، یہ جہالت نہیں۔ اس دن من اللہ ذی المعارج، اللہ چڑھتے درجوں والا ہے۔ کیا مطلب؟ اور خدا کی طرف بڑھ، جتنی عبادت کر کے تو اللہ کی طرف بڑھ سکتا ہے، تیری عبادت اور نیکی کی انتہا ہو جائے گی۔ جس خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اس کے فضل کی انتہا نہ ہوگی۔ یہ معنی ہے من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکہ والروح الیہا، بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جن دنوں کی تو گنتی گنتا ہے وہاں قیامت کے دن ایک ہی کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا۔ تو قیامت کل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس سوچ لے، ہر انسان سوچ لے، لغد، کل صبح کے لیے وہ آگے کیا بھیج رہا ہے۔ کس کے لیے؟ بولو، کل صبح کس کو کہا؟ قیامت کو کہا قرآن نے۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کر رہے ہو مجھے پوری خبر ہے۔ کیسی خبر ہے؟ سورۃ العادیات پڑھ کر دیکھ لے۔ نہ صرف یہ کہ تیری خبر، تیرے گھوڑوں کی بھی خبر، نہ صرف یہ تھے کہ تیرے ظاہر کی خبر، تیرے اندر کی بھی خبر۔ اندر اس لیے میرے لیے کر دے، میرے لیے کب ہوگا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں کو جا کے دیکھا کر، قبر کو دیکھ کر ایک لمحہ کل کے لیے آگے سوچا کر، آج قبر میں جا رہا ہے، کل قبر سے یہ ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، وہاں تیری تفتیش ہونی ہے۔ بات یہاں سے چل رہی تھی، وہاں تیری تفتیش ہونی ہے۔ تفتیش کہاں سے ہونی ہے؟ بولو، تفتیش کہاں سے ہونی ہے؟ نمازوں سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، زکات سے نہیں، صدقات سے نہیں، تفتیش ہونی ہے اندر سے۔ کہاں سے ہونی ہے؟ بول کہاں سے؟ کہاں سے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل، کیا ہے؟ وحصل ما فی الصدور، تیرے دل میں عقیدہ کیا ہے؟ کیا تیرے دل میں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ، یہ نہیں، سورہ حدید میں وهو علیم بذات الصدور، وهو علیم بذات الصدور، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ پہلے دل کی تفتیش کرے گا، دل کو کھول کر عقیدہ چیک کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بول، اس میں ہے تو جنتی، اس میں نہیں تو تو جہنمی، تسبیحاں پاویں لکھ دانے دی پڑھ۔ وحصل ما فی الصدور، یہاں سے تفتیش ہونی ہے، پھر بدن سے تفتیش ہونی ہے، پھر تیرے عملوں کی تفتیش ہونی ہے۔ تیرا عمل اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ آخری بات کہتا ہوں، میں نے کہا قرآن کہتا ہے جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔
عمل جب اللہ کے لیے ہوتا ہے کتنی شرطیں ہیں؟ بول کتنی؟ جس میں 4 شرطیں ہیں اس عمل کی قدر ہے، جس میں 4 شرطیں نہیں ہیں وہ مٹی اور کتے کے بول جیسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس سے آگے کیا حکم ہے تجھے؟ کہ ہے کوئی اور تیرے کو لفظ او دس او کہہ دینا میں، اس سے گندا لفظ تو کسی کے پاس نہیں کہتا ہے نا میں۔ اب اس کو چیلنج کرو۔ قرآن کہتا ہے اس عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ بول، ہاتھ کھڑا کر کے بول، کتنی؟ تیری نماز، تیرے کلمے سے لے کر نماز تک، نماز سے روزے تک، روزے سے زکات تک، حج تک، ہر عمل کے لیے کتنی شرطیں؟ ومن اراد الآخرہ، کیا؟ ومن اراد، ارادہ، ارادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ نیت، بولو۔ ومن اراد الآخرہ، کوئی بھی عمل کرے، عمل سے نیت آخرت یعنی اللہ کی رضا ہو، کیا ہو؟ اللہ کی۔ ومن اراد الآخرہ، کتنی شرطیں ہو گئی؟ بولو کتنی؟ میری گنتی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے پڑھ رکھی گنتی تو گنو۔ ومن اراد الآخرہ، کیا معنی ہے اس کا؟ نیت ٹھیک ہو، عمل اللہ کے لیے ہو، نیت اور عمل دنیا کے حصول کے لیے۔ اگر دنیا کے لیے ہے تو وما له فی الآخرۃ من خلاق، وہ سن چکا ہے۔ دنیا کے لیے ہے تو اوپر کی آیت نمبر 17 میں قرآن نے کہہ دیا دنیا میں ٹکے مل جائیں گے۔ سن لیا؟ پہلی شرط ومن اراد الآخرہ، کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ دوسری شرط سنو، وسعى لها، وسعى، اس کے لیے کوشش بھی ہو۔ ہاں، صبح سے نیت کر کے بیٹھا ہے جوہر پڑھنی ہے، ظہر کی نماز نیت کر کے بیٹھا ہے، جب اذان ہوئی مسجد جاتا نہیں، نیت میں پڑھنی ہے پڑھتا نہیں، یہ نیت بھی کافی ہے۔ وسعى لها، نیت اللہ کے لیے ہو، پھر اپنے بدن سے اس کے لیے عمل بھی ہو۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ صحیح، دوڑنے کو کہتے ہیں، کوشش کو کہتے ہیں، چل کر جانے کو۔ آ گیا؟ ومن اراد الآخرہ وسعى لها، اللہ کے لیے نیت ہو، عمل کی بدن سے، کوشش بھی ہو، آگے کرے بھی عمل کو، آگے 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 سعیها، کیا؟ وسعى لها، قرآن نے کہہ کر بس نہیں کی، کیا کہا؟ وسعى لها، اس کے لیے بدن سے کوشش محنت بھی ہو، عمل کو کرے، لیکن سعیها، اس کا کیا مطلب ہے؟ سعیها کیا مطلب اس کا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا ومن اراد الآخرہ وسعى لها، نہیں، کیا کہا؟ سعیها، وہ عمل ایسے کرے جیسے اس عمل کو کرنے کا طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ سعیها، اس عمل کو ایسے کرے جیسے اس کو کرنے کا اللہ نے طریقہ، بولو طریقہ، اب کیسے مقرر کیا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة، میرے محبوب کے اسوے سنت پر کرتے جاؤ، سعیها، پاتے جاؤ، سعیها، رسول اللہ کی میرے نبی کی سنت پر کرو، میرے نبی کی سنت پہ کرو۔ کتے کو ایک قطرہ پانی محمد مصطفیٰ کی سنت پہ پلا دے، خدا کی قسم خدا تجھے جنت میں بھیج دے گا۔ آ گیا؟ سعیها، ایسے کر جیسے میرے محبوب نے کیا۔ اب لے کر کلمے سے بیت الخلاء سے بیت اللہ تک رسول اللہ کی ساری سنت آتی ہے، اس میں مردوں کا ایصال ثواب بھی آتا ہوگا،
زندوں کی نیکیاں بھی آتی ہوں گی، مردوں کے جنازے بھی آتے ہوں گے، اور قبر میں دفن ہونا بھی آتا ہوگا، کفن کیسے دینا وہ بھی آتا ہوگا، پھلاں دیا چادراں تے مسیتاں دیا چادراں اتنے کلمے شریف لکھن کے نہیں، یہ بھی آندا ہونا ہے کہ نہیں آتا ہوگا۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ایسا کر جیسے محمد مصطفیٰ نے تجھے کر کے، کنیاں شرطیں ہو گئی ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ ساری ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بھی ہو۔ کیا ہو؟ بول بول کیا ہو؟ آگے سن، اگر تیرے عمل میں یہ کتنی شرطیں ہوگی سر؟ اگر تیرے عمل میں یہ 4 شرطیں ہوئیں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تیرے ہر عمل کی ہم شکر قدردانی کریں گے، تیرے ہر عمل کی ہم قدردانی کریں گے۔ اور اگر کسی عمل پہ ٹکر مل جائے تو اس سے خوش نہ ہو کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہے، اور ٹکر دینے پہ اللہ راضی نہیں ہے، بھی ٹکر ملے نہ ملے یہ تو اللہ تجھے بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔